السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام ناظرین اپنے مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے، عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل کے اوپر پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو اس میں عوامی مسائل ہیں اس کو یقیناً سر فہرست رکھا جائے، لیکن یہ جو معاشرتی مسائل ہیں یہ بھی بہت سارے ہیں، اور مسائل کے حوالے سے جو پیغامات ہمیں موصول ہوتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے پروگرامز کے ذریعے ان معاملات پر گفتگو کی جائے۔ کل کا جو دن رہا ہے ایک بڑا عجیب دن گزرا شہر کراچی کے لوگوں کے لیے، بلکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کے پاس سے جو پیغامات آئے ہیں وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آئے ہیں، لیکن یہاں کیونکہ صورتحال بہت زیادہ ابتر ہے، عام دنوں میں بھی روزمرہ کے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم و بیش تمام ہی علاقوں سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، لیکن کل ایک بڑا بریک ڈاؤن جس کے بارے میں بتایا گیا اس کا ملک کو سامنا رہا، اور اس کے بعد صورتحال یہ رہی کہ نہ کل بجلی تھی، نہ گیس تھی، نہ پانی تھا، نہ موبائل کے نیٹ ورکس صحیح طرح کام کر رہے تھے، تو پورا ملک بالخصوص شہر کراچی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ میں گزشتہ روز یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کا تخمینہ کیسے لگایا جائے اور کہاں سے اس سلسلے کا آغاز کیا جائے، کیونکہ نا جب بجلی ہوگی دفاتر کے اندر بھی لوگ کام نہیں کر سکے، معزز عدالت بھی اس کے اوپر معاملے کے اوپر برہم نظر آئی، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن برہم ضرور ہوئے اس کے اوپر، اور پھر جو دیگر معاملات جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ لوگ گیس سے بھی محروم رہے، الحمدللہ وہ بھی موسم سرما کی آمد سے قبل ہی لوڈ شیڈنگ کا آغاز بھی ہو چکا ہے، بلکہ شہر کراچی کے اندر تو یہ جو گرمیوں کا جو موسم ہوتا ہے اس میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جی یہ سلسلہ گزشتہ روز چلتا رہا اور بات ہو رہی تھی نقصانات کی، تو اس کا تخمینہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے، کیسے اس کا اندازہ لگایا جائے کہ اس سے جو نقصانات ہوئے وہ کتنے ہیں، اس سے جو جانی نقصانات ہوئے ہیں، ہسپتالوں کی بجلی منقطع تھی اور اس کے علاوہ دیگر بھی جو معاملات زندگی تھے وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئے، تو یہ صورتحال ہے جی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس معاملے پر بہت سارے پیغامات موصول ہوئے، لوگوں نے کہا کہ جب بھی موقع ملے اس معاملے کے اوپر ضرور گفتگو کیجیے گا اور یہی موضوع جو ہے وہ سر فہرست اس وقت رکھا جائے۔ بہرحال کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے چل کے ان معاملات پر گفتگو کریں، سال ہر سال ہی ان معاملات پر بات ہوتی ہے۔ آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن تھوڑی سی معاملات سے ہٹ کر جو روزمرہ کے معاملات ہیں اس سے گفتگو کی جائے، معاشرتی مسائل کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے، مذہبی نوعیت کے معاملات اور مسائل کے اوپر پروگرام میں گفتگو کی جائے، اس حوالے سے بھی پیغامات موصول ہوتے ہیں، لیکن وہ سلسلہ کیونکہ زیادہ دیر جاری نہیں رہ پاتا، وہ اور بہت سارے معاملات ہیں جس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بات کرنی ہے، یا صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں تمام معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے۔ آج بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے ہیں، صوبہ پنجاب سے یہاں تشریف لائے ہیں اور آج انہیں ہم نے زحمت دی ہے، مختلف معاملات پر گفتگو ہوگی اور اس وقت جو ملکی جاری صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ پیر مبین قادری صاحب، رکن مجلس شورا جمعیت علماء پاکستان، صوبائی رہنما پنجاب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ پیر صاحب پروگرام میں وقت دینے بہت کے لیے۔ شکریہ، آپ کی محبتیں، آپ نے دعوت دی۔ پیر صاحب بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے جو موضوع گفتگو ہے اس وقت، جو ہر شخص جس کے بارے میں پریشان ہے، پشیمان بھی ہے، جاننا چاہتا ہے کہ ویسے تو جو قانون سازی ایک عام آدمی کے حق میں اس کے مفاد میں ہونی چاہیے اس کے اوپر تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے معاملات اس وقت یا موضوعات جس کے اوپر بات ہوئی ہے یا قانون سازی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ایک ٹرانسجینڈر، اس کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے، اس کی اس وقت کیا ضرورت پیش آئی، اس کے مقاصد ہیں کیا، اور اتنی عجلت میں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیوں طے پا گئے، یہ ذرا فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹرانسجینڈر بل دراصل یہ کوئی 2022 کی بات نہیں ہے. جی. یہ 2018 جب یہ اس کو لانچ کیا گیا تو اس وقت سب سے پہلے اوریہ مقبول جان نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ عدالت بھی گئے. اور ان کے ساتھ کافی ساری مذہبی جماعتیں، کافی سارے اور جو ہمارے سماجی تنظیمیں، انہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، مگر وہ اکیلے اس جنگ کو زیادہ عرصہ نہیں لڑ سکے اور آخر ان کو پس پردہ ڈال دیا گیا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں یہ ٹرانسجینڈر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. ان کو ان کے حقوق بالکل برابر ملنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو شناختی کارڈ بھی ملنا چاہیے. بالکل ملنا ان چاہیے. کو تعلیم تربیت بھی ملنی چاہیے. ان کو روزگار بھی ملنا چاہیے. صحت کی تمام سہولتیں جس طرح ہر انسان کو ان کو ملنی چاہیے. اس سے پہلے کیا یہ قانون موجود ہمارے پاکستان میں نہیں ہے یا ان کو تحفظ موجود نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ان کو تحفظ بھی ہے. ان کی ہراسمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پرچے بھی داخل ہوتے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ اس کی شکل کو تھوڑا سا جو پیچیدہ کیا گیا ہے اس کے خلاف جمعیت علماء پاکستان نے آواز اٹھائی. لاہور پچھلے سپٹمبر میں ہمارا مجلس شورا کا اجلاس تھا، بھرپور تحریک چلائی گئی. جب مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس آیا تو اسلامی نظریاتی کونسل میں پی ایچ ڈی اسکالرس بیٹھے ہیں، بہت جید علماء کرام بیٹھے ہیں اور پیران عظام بیٹھے ہیں. تو اس مسئلے کا سنجیدگی سے جب جائزہ لیا گیا اس بل کا تو انہوں نے بھی اس کا رد کیا. اب دیکھیں، یا تو ادارے کو کہہ دیں کہ جن کا کام ہی نہیں ہے، بس یہ آرڈر ہے، آرڈیننس ہے، اس پہ کام کرنا ہے، یا اگر آپ کے ادارے ہیں تو آپ ان اداروں کی مشاورت سے چلیں. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس شریعت کوڈ موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، تو آپ ان کی رہنمائی لے کر جب بل لے کر آئیں گے تو آپ کو اس کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں وہ نظر آ جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں سوشل میڈیا نا، اس میں مطلب یہ کہ اگر کبوتر کو وہ لے کے چلتے ہیں تو وہ کچھ دیر بعد تیتر، کچھ دیر بعد بٹیر بن جاتا ہے. بہت خوب ہے، صحیح ہے، وجہ فرمایا. مطلب جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ جو لکھ آتا دیتا ہے ہے وہ کرتا ہے اپنے حساب سے. جو جس کا مختصراً اس میں جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر کسی کو خود کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کرنا ہوتا تھا تو وہ میڈیکل بورڈ میں پیش ہوتا تھا. ٹھیک ہے. میڈیکل بورڈ اس کا معائنہ طبی کرنے کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ دیتا تھا ہاتھ میں کہ جی آپ اس زمرے میں آتے ہیں. پھر وہ اپنا بے فارم، اپنا این آئی سی وغیرہ وہ ڈکلیئر کرواتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو بل لایا جا رہا ہے اس کے اندر صرف ان کے لیے جو سہولت کی گئی ہے وہ سرے سے ہی غلط ہے. ٹھیک ہے. کہ جب اس کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ایک بیان الفی دے کہ جی میں جو ہے وہ عورتوں والی خاصیتیں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. اب بالفرض ایکس ہے، وہ کہتا ہے جی میں عورتوں والی فیلنگ سے لیتا ہوں، ہے وہ مرد ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ کسی دوسرے لڑکے سے اس کا جو ہے وہ نکاح بھی ہو جائے. اب اس نے بیان الفی جا کے جمع کروا دینا جی میں تو عورتوں والی جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کا دیا جائے. اسٹیٹس میرا تبدیل کر دیں. اس کا اسٹیٹس تبدیل ہو گیا. آلریڈی وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اسی کی ہی کیٹیگری کا ہے. اب وہ دونوں ساتھ زندگی گزارے ہیں تو یہ ایک اللہ کے دین کے ساتھ تباہی لے کر آیا ہے. اسلام کے ساتھ یہ کھلم کھلا مذاق ہے. یہ تباہی کی طرف خود کو دعوت ہے. مثالیں موجود ہیں. مثالیں موجود ہیں. آپ اٹھا کے دیکھیں جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کا رب تعالیٰ کی طرف سے انجام جب آیا تو قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا؟ سب اس سے واقف ہے، سب کو اس کے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو حکومت جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ پالیسی بناتی ہے، جن کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کے قانون بناتی ہے، وہ کیا سمجھ کر یہ چیزیں لکھ دیتے ہیں؟ کیا ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے میں کیا عیب ہے اس کے اندر؟ بالکل ٹھیک ہے. آلریڈی چلتا آ رہا ہے، اس پہ آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا. نہ اسلامیاتی نظریاتی کونسل نے اعتراض کیا، نہ جمعیت علماء پاکستان نے، نہ جمعیت علماء اسلام نے، کسی نے بھی نہیں، نہ جماعت اسلامی نے. کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے. جو پہلے سابقہ طریقہ کار چلتا آ رہا ہے کہ آیا ان لوگوں کو پہلے تحفظ نہیں ہے، یا وہ لوگ دین میں کام کر رہے ہیں تو ان کو کوئی رکاوٹ ہے، یا وہ لوگ کوئی بزنس کاروبار کر رہے ہیں تو ان کو کوئی رکاوٹ ہے. یہ ایک صرف زبردستی جو اس کو اس وقت لانچ کیا گیا، اس کی جو ہماری نظر میں جو سمجھ میں جو ہمارے بات آتی ہے، ملکی مسائل سے توجہ ہٹا کر دوسری طرف لگانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ
اس طرح کے سوچے چھوڑتے ہیں, اس طرح کے آپ چٹکلے کرتے ہیں تو عوام کی توجہ آپ ہٹا دیتے ہیں لوڈ شیڈنگ سے. بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کو اب دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہمارے پاس 12 سے 14 گھنٹے. پہلے جب ہم 24 آور الیکٹریسٹی یوز کرتے تھے جی, تو ہم جو ہے وہ 3-4 ہزار روپے کا عام گھر بل پے کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے وہ 17-18 ہزار روپے پہ آ گیا ہے. بالکل ٹھیک. لائٹ بھی وہ کم استعمال کر رہا ہے, اس کو آپ الیکٹریسٹی دے بھی کم رہے ہو, لے بھی آپ اس سے بہت زیادہ رہے ہو. پھر آپ اس کا سب سے بڑا آپ دیکھیں نا کہ آپ کا جب جو آپ کا من چاہتا ہے وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیتے اس کے بل کے اندر کہ جی یہ آپ کا جو ہے وہ کمرشل ٹیکس آ گیا, جی یہ آپ کا جو ہے وہ یہ والا ٹیکس آ گیا, یہ جی آپ کا صفائی کا ٹیکس معلوم ہوا, مطلب یہ میونسپل ٹیکس بھی ہے یہ بل. تو بھائی پھر سارے جو ٹیکس ہیں وہ ان کو دے دو آپ, جو ہے الیکٹریسٹی والوں کو, میپکو کو, ہیسکو کو, ان کو دے دو کہ بھئی آپ ملکی آپ چلا لو, یہ ٹیکس آپ اکٹھے کرو, ان کا جو ہے وہ حساب کتاب بھی آپ دے دیا کرو. بالکل ٹھیک ہے. باقی آپ میونسپل کارپوریشن کو ختم کر دو, پھر صفائی کا کام بھی ان سے لے لو. پھر بالکل ٹھیک ہے. جب وہ ٹیکس ہم سے لے گا تو صفائی کا حساب بھی تو ہم ان سے لیں گے. ہاں جی آپ بجلی دے رہے ہو, ٹیکس لے رہے ہو, صفائی کا بھی ہم سے, تو ہمیں صفائی بھی تو آپ دو نا. بالکل ٹھیک. اگر ہم پنڈی سے لے کر کراچی تک آ جائیں تو کوئی ایک ایسا شہر بتا دیں جو مثالی ہو کہ ہاں جی یہ بالکل آپ کسی دوسرے ملک جا کے دیکھ لیں ایسا نہیں ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. کروڑوں اربوں خربوں روپے آتے ہیں, وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مجھے ایک وقت بہت اچھا لگتا ہے, اس کراچی شہر میں آتے بہت پرانا تعلق ہے, جی جی, بڑی پرانی محبت ہے یہاں سے. بالکل. تو مشرف کا دور, واہ, میرے حساب سے اس وقت جو شاہراہیں صاف تھیں, اس وقت جو ترقی ہوئی, اس کے بعد اس کو بریک لگ گیا. بریک تو کیا لگ گیا سمجھے, اس کو کوئی نظر لگ گئی ہے. بالکل ایسا ہی. اس کے بعد حکومتیں آئی ہیں, اپنی طرف سے قابل لوگ ہی لے کر آتے ہیں, لیکن شاید ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم ان سے کوئی کام نہیں لے پاتے یا وہ کرنا نہیں چاہتے. تو اس طرح کے جب حالات ہیں, آپ دیکھیں مشرف دور میں ایسا کیا انوکھا کام تھا بالکل کہ کراچی میں کام ہوئے. اس سے پہلے تھوڑا آپ چلے جائیں تو بہت بڑے بڑے کھڈے تھے انہی سڑکوں پہ. بالکل ایسا ہی. جو بن گیا ہم اس کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکے. بالکل. آپ دیکھ لیں ریلوے جو ہمیں بنی ملی وراثت میں, جی, ہم آج اس کو سرکل ریلوے کو بحال کر کے بہت بڑا کارنامہ سمجھ رہے ہیں, جبکہ یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے, یہ بہت پرانا کام ہے جس کو ہم نے اپنی نالائکی سے بند کیا. آج اس کو بحال کر کے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ جھنڈے گاڑ رہے ہیں کہ جی بڑا ہم نے بڑا کارنامہ کیا جی, یہ ہم نے کراچی پہ بہت بڑا احسان کیا ہے, جو پورے ملک کو پال رہا ہے اس کو ہم نے ایک سرکولر ریلوے دے دی ہے, اور جو کھا رہا ہے کراچی سے اس کو ہم نے اورینج ٹرین دے دی ہے. بہت خوب. مطلب ایک بیٹا کما کے لاتا ہے, دوسرا بیٹا سارا دن گھر پہ بیٹھ کے عیاشی کرتا ہے, تو اس کو تو باپ بھی دوسرے دن پکڑ کے جوتے لگاتا ہے, نالائق اٹھ کے کام پہ جا. کیا کر رہے ہو آپ کماتے کیوں نہیں, کھاتے کیوں نہیں؟ بہت خوب. تو بھائی ان لوگوں کو بھی آپ لائیں نا کہ وہ بھی اپنے وسائل دیں کراچی کو. اگر وفاق فنڈ دیتا ہے جس سے پنجاب کے شہر ترقی کرتے ہیں, وہاں پہ ترقیاتی کام ہوتے ہیں, تو ان کو چاہیے وفاق کو کہ کوئی 25%, کوئی 2%, کوئی 1% وہ اپنے فنڈ, اپنے پروجیکٹ کراچی پہ بھی لگائیں. وہ پیکیجز کی صورت میں اعلان ضرور ہوتا ہے. دیکھیں یہ بڑی حیران کن بات ہے, ابھی آپ نے جس کا تذکرہ کیا کہ وہ پیکیجز کی صورت میں اعلان ہوتا ہے. ایک سابق وزیر اعظم تھے, وہ یہاں پر آیا کرتے تھے, کبھی کبھار آتے تھے, زیادہ ان کا اتفاق نہیں ہوتا تھا, تو وہ اکثر آیا کرتے تھے اور آ کر وہ ایک پرچے پہ لکھا ہوتا تھا کہ اتنے ارب روپے کا اعلان کرنا ہے. ایک دفعہ وہ فرط جذبات میں بہہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں 1100 ارب روپے یہاں پہ میں اعلان کرتا ہوں, اور اس کے بعد سے جو وہ گئے تو پھر جناب جب ان کو نکالا گیا اس کے بعد ہی وہ شاید کبھی یہاں پر آئے, اس سے پہلے جو انہوں نے آنے کی یہاں پہ ان کو توفیق نہیں. فرمائیے. تو وہی بات ہم کر رہے تھے کہ دیکھیں توفیق تو ایک وزیر اعلیٰ کام نے بھی ایک دفعہ بیان سنا کہ اس نے کئی 100 ملی میٹر بارش کروا دی تھی. جی, اس طرح کے بھی ہمارے پاس وزیر اعلیٰ گزرے ہیں, نام ہم نہیں لیتے, اللہ تعالیٰ عزتیں دے ان کو. تو افسوس ہمارے یہ جو پیکیجز والے اعلانات ہیں نا, یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. بہت خوب, ایسا ہی. فلڈ آئے, لکھ لیں جنوبی پنجاب سے لے کے کے پی کے سے لے کے آپ کا سندھ تک ڈوب گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج تک سوائے اعلانات کے کچھ نہیں ملا غریب کو. اچھا, جنوبی پنجاب کی آپ نے بات کی نا, تو پچھلی حکومت میں ہمیں یہ امید ہو چلی تھی کہ شاید اس کے حوالے سے کوئی کام ہوگا. پھر وہ ایک انگریزی میں ہم کہتے ہیں گمک, ایک نظر کو ایک دھوکہ, ایک کچھ ایسا وہ ہوا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ وہاں سے لے کر آ گئے. پھر ہمیں یہ اور امید ہو گئی کہ شاید اب کام ہو جائے گا, اب کوئی ایسا کام کر دیں گے کہ جو صوبے کی جو محرومیاں ہیں, جو ان علاقوں کی جنوبی پنجاب کی, وہ ختم ہو جائے گا, اس کے حوالے سے کچھ کریں گے. کتنا کامیاب ہوئے یہ تو بتائیے, یہاں سے بیٹھ کے شاید ہم لوگ زیادہ نہ جانتے ہوں.
آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. دیکھیں جنوبی پنجاب اور سندھ تقریباً ساتھ ساتھ بھی ہیں اور ظلم میں، معصومیت میں اور ہر طرح میں تقریباً ایک جیسے ہی ایک ہی کہانی ہے تقریباً. آپ کے پاس بھی وزیر اعلیٰ آپ کے گھر سے آتا ہے، ہمارے پاس بھی اتفاق سے وزیر اعلیٰ انہوں نے ہمارے پاس سے ہمارے گھر سے ہی لے لیا. لیکن دیکھیں وہ جو کر گئے وہ سب کے سامنے، اگر کچھ کیا ہوتا تو سامنے آتا. آپ بتائیں ایک سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور کچھ دن ہوئے انہوں نے اپنی جو ہے وہ جگہ چھوڑی ہے، کیا وہ آپ کو جنوبی پنجاب کے ڈوبتے ہوئے لوگوں میں نظر آئے کبھی ایک بار بھی؟ سوشل میڈیا پہ ہی نظر آئے ہوں کہ ایک دن جا کے کسی غریب کے ساتھ کھڑے ہو کے چلو فوٹو جھوٹا ہی بنوا کے اپلوڈ کر دیا ہو کہ ہاں بھائی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آخر وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وہ ایک سردار قبیلے کے بہت بڑے. دیکھیں کہاں ہیں گم ہو. 3 سال یہ لوگ اقتدار میں رہے. میری خود ذاتی حیثیت میں 2018 کا الیکشن پی ٹی آئی کے خلاف لڑا اپنے حلقے NS 217 سے سانگڑ سے. ہار جیت وہ تو ایک مالک کا، لیکن یہ جب آ گئے اچانک سے آ گئے جیسے آ گئے تو بڑا وہ عجیب لگا. چلو جی میں یہ کر دوں گا، میں دودھ شہد کی نہریں بہا دوں گا آپ لوگوں کے لیے، میں اتنے ارب خرب ڈالر وہاں باہر پڑے وہ 3 دن میں واپس آ جانے، یہ چور جو ہیں وہ ان کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا. اتنے وعدے، اتنی وعیدیں، اتنی خوابوں کی تعبیریں بتائیں، تو وہ تو سمجھ نہیں آتی کہ 3 سال میں ایسا کیا کر گئے کہ آج وہی جن کو یہ چور ڈاکو کہتے تھے وہ ان کے سامنے کھڑے اور انہی کو جوتے مار رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کا اگر موقع دیا تھا آپ کچھ کر کے دکھاتے اس عوام کو کہ دیکھیں جی میں آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت کا موقع دیا ہے، میں یہ قانون، یہ آئین، یہ میں اس طرح سے سیٹل کر رہا ہوں کہ آئندہ کوئی چور چوری نہیں کرے گا، اس طرح کی بڑی ملک کے اوپر ڈکیتی نہیں ہوگی جس طرح سے یہ لوگ جن کو آپ یہ ڈاکو ڈکلیئر کرتے ہو آپ کرتے ہو. ہمیں تو وہ بھی پتہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے شہروں کو کچھ ملا نہیں ہے، ملا کچھ نہیں ہے، ہم تو یہاں سے سوچتے ہیں کہ کھا لیا. لیکن آپ دیکھیں آپ تو آئے تھے نا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لے کے، بہت خوب. آپ آئے تھے بہت بڑے دعوے لے کے، آپ نے کیا دے دیا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا پیر صاحب اور کچھ معاملات ہیں ذرا اس کے اوپر گفتگو ہوگی. آج بڑی کھل کر بات ہو رہی ہے اور اچھا ہے ذرا جو دیگر علاقے ہیں آپ کا تو کیونکہ براہ راست وہاں سے تعلق بھی ہے، کام بھی کرتے رہیں، معاملات کو دیکھتے بھی رہیں، ذرا وہاں کی صورتحال بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اور یہ قانون سازی ایک اور بڑا عام معاملہ ہے جس کے اوپر ابھی ہمیں گفتگو کرنی ہے. ایک چھوٹی سی بریک ہی لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پیر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. پیر مبین قادری صاحب تشریف فرمائیں. بڑی اچھی گفتگو آپ کر رہے تھے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. کچھ اور دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہوگی. پیر صاحب ابھی آپ نے بڑے کھل کر نشاندہی کی کہ یہ مسائل ہیں، یہ کچھ کیا جا سکتا تھا اور ایک بہترین موقع اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا. موقع ہاتھ سے چلا گیا، اس کے بعد پھر وہ مثال ایک دی جاتی ہے کہ ایک سانپ نکل جاتا ہے، اس کے بعد لکیر کو جو ہے وہ پیٹا جاتا ہے. وہ ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے. وہ اقتدار کے حصول کے لیے اس قدر آپ سمجھ لیجیے کہ وہ تمام حدیں جو ہیں وہ پار کر گئے ہیں. وہ کسی طرح وہ کھویا ہوا اقتدار واپس آ جائے. اور پھر جس طرح کی گمراہ کن باتیں اور بیانات دیے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہیں اور تشویشناک بھی ہیں. بہرحال یہ تو سیاسی معاملات ہو گئے. اب یہ جو مسائل ہیں کیا اتنے واقعتاً پیچیدہ تھے کہ جن کو حل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کہ کیا حل کیا ہے ان کا؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے. بڑی پیاری بات کی آپ نے. علماء کرام سے ہم اکثر ایک واقعہ سنا کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ جب تشریف فرما ہوئے تو جلیل القدر صحابہ تھے، انہوں نے کھڑے کر کہا کہ اے حضرت عمر ہم آپ کا آج خطبہ نہیں سنتے، پہلے آپ اپنا احتساب دو، میں حساب دو. حساب دیں. کیا حساب چاہتے ہو آپ؟ کہا جو بیت المال سے آپ نے ہمیں کپڑا دیا ہے، ہمارا یا تو کرتا بنا ہے یا تہبند بنی ہے. بالکل ایسا ہی. آپ کی دونوں چیزیں کیسے بن گئیں؟ تو آپ مسکرائے. اس نے کہا ہاں بالکل آپ کا حق ہے، میں اس بات کا آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے کھڑے ہو کے ان کی بات کا جواب بہت دو. خوب. عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے تھے، کہا کھڑے ہو کے جواب دیں. عبداللہ بن عمر نے جواب بڑی خوبصورت سے کہہ دی مجھے بھی اتنا ہی ملا جتنا آپ بڑوں کو ملا، بچوں کو ملا، تو میں نے اپنا جو حصہ تھا وہ اپنے والد کو تحفہ کر دیا، گفٹ کر دیا.
انہوں نے اس سے اپنا پورا لباس بنا لیا، بہت خوب، کیونکہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، وہ مجھ سے معتبر ہیں، بہت خوب، میں نے ان کو گفٹ کر دیا اپنے والد کو۔ بالکل ٹھیک۔ اب انہی علماء کرام سے یا انہی سیاست دانوں سے جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، آپ ان سے صرف اتنا پوچھ لیں کہ یہ 3 سال میں کیا کھویا کیا پایا، یا اس سے پہلے جو رہ گئے ان سے پوچھ لیں کیا کھویا کیا پایا، صبح آپ کا حساب کتاب نہیں ملے گا دنیا میں، آپ کہاں ہو۔ بہت خوب، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ سے پوچھنے لگتا ہے آپ اس کو آنکھیں دکھاتے ہو۔ دیکھ لیں اب وہ آپ کس طرح سے وہ محترمہ جج صاحبہ کا نام لے کے کہا کہ مجھے آ تو لینا تو اقتدار میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا، فلاں میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا۔ بھائی آپ 3 سال رہ کر گئے ہو، آپ ایسا کیا کر گئے ہو کہ آج آپ کو جو ہے وہ ججز کو دھمکیاں دینی پڑتی ہیں، آج آپ کو اداروں کو آنکھیں دکھانا پڑتی ہیں۔ آپ ایسا کر جاتے کہ آپ کو ان اداروں پہ مان ہوتا کہ اگر میں احتساب کے لیے خود کو پیش کروں گا تو میرے ساتھ انصاف ہوگا۔ آپ جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے والے ادارے ہیں، آپ ان کو ہی مضبوط نہیں کر گئے، ان سے ہی آپ خوفزدہ ہو۔ وہی ادارہ اگر آپ کے حق میں ایک بات لکھ دیتا ہے، کہہ دیتا ہے، یا وہاں سے آپ کا مفاد آ جاتا ہے، تو آپ کہتے ہو یہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ بڑا کمیشن جو ہے بڑا زبردست ادارہ ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر تو بڑا لاجواب بندہ ہے۔ لیکن وہ جب سے آپ سے حساب مانگ لیتا ہے، احتساب والی ریاست مدینہ والی آپ سے بات کرتا ہے جس کا آپ گیت گاتے ہو، تو آپ اس کو آنکھیں دکھانے لگا ہے، تو نہیں یہ تو ان کا بندہ ہے۔ تو یہ ان کا آپ ختم کرتے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا آپ کو موقع دیا تھا کہ آپ آج بھی دیکھیں لانگ مارچ ہو رہا ہے، اپنے اقتدار کے لیے ہو رہا ہے، پکی بات ہے، اقتدار کے لیے لوگوں کو سمجھانا بڑا ضروری ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ کوئی ان کی بھلے۔ اس سے پہلے مارچ ہوئے جب ان کی حکومت تھی، وہ اقتدار کے لیے ہوئے، اگر وہ مہنگائی کے لیے ہوئے ہوتے تو آج کم ہو تو جاتی، پیٹرول 280 پہ پہنچ کے یہاں نہ آتا۔ بہت خوب۔ آٹا جو ہے وہ 45 روپے سے 120 روپے پہ نہ جاتا، کیونکہ آپ نے تو مہنگائی مارچ کی ہے نا، آپ نے مہنگائی کے لیے آپ نکلے تھے نا، آپ کو تو پھر مہنگائی کرنی نہیں چاہیے تھی، آپ کو تو اس کو مینٹین تو رکھنا چاہیے تھا، جو پرائز اس وقت تھی جب آپ نے مارچ کیا آپ اس کو ہی مینٹین رکھتے، وہ نام مہنگائی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جن لوگوں نے ریاست مدینہ کے نام پہ کام کیا، لیکن انہوں نے ریاست مدینہ کا بار بار ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ بڑا معتبر نام ہے، پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ، یہ مادر وجود میں آنے والا پہلا ملک ہے جس کی بنیاد کلمے پر، ٹھیک ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ہمارے جو بھی اکابرین اس میں جو ہے وہ کام اپنی محنت کر گئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا میں نام لینا، بہت بڑے مجاہد ختم نبوت کے، بالکل صحیح، قادیانیوں کو کافر قرار دے گئے، اللہ نے کام لے لیا، لیکن انہوں نے اس کے بڑے بڑے پوسٹر بنا کے نہیں لگائے، بڑے بڑے اپنے اخباروں میں وہ جو ہے تصویریں چھپوا کے سرکاری اشتہاروں میں نہیں دی کہ جی دیکھیں ہم نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا۔ وہ آج اگر عوام میں زندہ ہیں تو اپنے کام کی وجہ سے زندہ ہیں، وہ عوام کے دلوں میں اگر ہیں تو اپنے کام کی وجہ سے ہیں۔ اب دیکھ لیں ختم نبوت کے نام پہ چندہ کون کرتا ہے، ختم نبوت کے نام پہ پھر لوگوں کو روڈ پہ لے کے کون آتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے دھنگے فساد اور جلاؤ گھیراؤ کون کرتا ہے، نام کس کا استعمال ہو جاتا ہے، ختم نبوت کا، مذہب کا استعمال ہوتا ہے، عوام کے اسلامی جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اور یہ ایک دن آئے گا کہ یہ عوام اب ختم نبوت کے نام سے بھی گھر سے نکلنا چھوڑ دے گی، کیونکہ اکثر لوگ ان سے چندہ لے کے ان کو استعمال غلط جگہ کر رہے ہیں۔ آخر ان لوگوں میں شعور آ رہا ہے، آج بھی یہ لوگ، اس کا حل آپ نے پوچھا نا، آج بھی یہ لوگ اپنا اقتدار کی ہوس چھوڑیں، عوام کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں، یہ خود بخود اقتدار پہ آ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب تک یہ اس ہوس میں لگے رہیں گے کہ ہم نے یہ مارچ کرنے، یہ احتجاج کرنے، لانگ مارچ کرنے کہ جی وہ چور ہے، وہ چور نہیں ہے، آپ خود چور ہو عوام کے، کہ آج آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے سڑکوں پہ نکلنے کی، ایسا ہو کہ عوام آپ کو کہے کہ ہم بیٹھے ہیں سڑکوں پہ، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ ایسا کام کر جاتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لوگ بھی آتے ہیں تو کرائے کے بندے لے کے آتے ہیں، یہ لوگ بھی آتے ہیں تو کرائے کے چند بندے لے کے آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو بھی ادارے آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ انصاف کے لیے خود کو پیش کریں، آپ نے اگر کچھ کیا نہیں آپ سینہ ٹھوک کے جائیں کہ ہاں جی میں آیا ہوں۔ وہ ظرف کہاں سے لائیں گے کہ اب اپنے خلاف اگر فیصلے ہو جاتے ہیں
مثالیں تو بڑی دی جاتی ہیں نا، لیکن یہ بھی سننا آسان نہیں ہے. جو فیصلے اپنے مفاد میں ہوتے ہیں تب تک تو معاملات بالکل ٹھیک ہیں، بندہ ایماندار ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اپنے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ جھوٹا بھی ہو جاتا ہے، وہ جانبدار بھی ہو جاتا ہے. ایسی اگر سوچ رکھنے والا شخص اگر ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے جو ماننے والے، میں تو ان کے ماننے والے کہتا ہوں، جو ہیں اس کو اندھی تقلید اس کی کر رہے ہیں یا فالو کر رہے ہیں، ان کو کیسے یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں، جو سب سے جس چیز کو ہمیں، جس سے بچنے کا حکم دیا گیا، آپ بہتر اس پہ رہنمائی فرمائیں گے، ہمارے یہاں تمام برائیوں کی جڑ جس کو بتایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جھوٹ ہے. جھوٹ. جو شخص جھوٹ بولے اور جھوٹ کو جسٹیفائی کرے کہ یہ جی یو ٹرن ہے، یہ تو بڑے عظیم لوگوں کا کام ہے یو ٹرن لینا یا جھوٹ بولنا، تو اس کی بات پہ میں کیسے یقین کروں؟ یہ تو فرمائیے ذرا. دیکھیں، آپ نے بہت پیاری بات کی. جھوٹ، جو بندہ علل اعلان جھوٹا ہے، جی یو ٹرن لیتا ہے، اس کا ساتھ دے کر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ خود اپنا احتساب کر لیں. اتنا دین تو سوشل میڈیا نے آپ کو بھی سکھا دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مگر دیکھیں، بات آپ نے برائی کی ہے نا، تو ترقی ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہماری گروتھ کیوں نہیں ہے؟ جی ہماری جڑیں کیوں کھوکھلی ہو رہی ہیں؟ ہم تھوڑا سا بھی کوئی گرم جھونکا آتا ہے تو کیوں مرجھا جاتے ہیں؟ تھوڑی سی سرد ہوا آتی ہے تو ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ہمارا ٹوٹل کا ٹوٹل نظام جو ہے وہ سود پہ کھڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. استغفر اللہ رب. اور سود، آپ اسلام پڑھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ رب کے ساتھ کھلم کھلا اعلان کریں اور بعد میں کہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو آپ، وہ والی بات ہے، ابلیس کو بھی سجدہ ہے، خالق سے بھی یارانہ ہے. یارانہ ہے. تو آپ یک طرفہ ہو جائیں نا. آپ اگر آپ نے سود کا نظام ہی پرماننٹ چلانا ہے، آپ کو لے لیں مثالیں، کافی ایسے اسلامک ملک ہیں جن کے پاس سود کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. نہیں. کیا وہ دنیا کے ساتھ کاروبار نہیں کر رہے؟ بالکل ہم سے وہ دنیا کے ساتھ بہت اچھے زیادہ تعلقات کے ساتھ، جی دنیا ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ لے کر آئیں، آج اسلامک بینک کا نظام لے کر آ رہے ہیں، آپ کو آج سے تقریباً جو ہے 60-65 سال پہلے لے آنا چاہیے تھا. چلے 4-5 سال آپ کو اسٹیبل ہونے میں لگے. آج ان چیزوں کی آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا نظام جو ہے وہ اسلامک بینکنگ ہونی چاہیے، آپ کے پاس جو ہے وہ اسلامک ایجوکیشن ہونی چاہیے، آپ کے پاس اسلامی جو نظریات کا جو ہے ایک وسیع ذخیرہ ہونا چاہیے، آپ کے اسلامی سوچ کے بہت اچھے سیاستدان بھی. آپ اگر ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں دیندار، آپ ان میں سے بتائیں نا ان کی دین کے لیے کیا خدمات ہیں. ان کی اپنی کرسیوں کے لیے خدمات ہیں، ان کو پیاری اپنی کرسیاں ہیں، ان کو تو اپنے آستانے کی بھی حیا نہیں ہے، کہ وہ اپنے مدرسوں کی بھی حیا نہیں ہے کہ ہم کھا کہاں سے رہے ہیں، ہماری نسبت کہاں سے، اور ہم کر کیا رہے ہیں. مطلب میں ہی ہوں، کسی پروگرام میں چلا جاؤں، میرے سامنے مطلب کو عورتیں ناچ رہی ہوں تو میرا اگر کوئی واقف کا روکا، وہ کہے گا مولوی صاحب اور کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم منہ تو کر سکتے ہو دوسری طرف، چلے جاؤ. اب وہ کھڑے ہوتے ہیں ان لیڈروں کے ساتھ جو ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے، ارد گرد کی مساجد میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ کریں گے ریاست مدینہ کی بنیادیں مضبوط؟ ممکن نہیں. سود میں آپ گھرے ہوئے ہو، آپ 1 لاکھ روپے لیتے ہو باہر سے، اس کے بدلے میں آپ 3 لاکھ دے رہے ہو، اتنی آپ کی آمدنی نہیں ہے. ایک جملہ آپ نے اس کے خلاف سنا ہے؟ میں تو کیونکہ میری سماعت کوئی ایسی نہیں ہے خاص، کوئی ایک تقریر میں کوئی ایک جملہ اس حوالے سے آپ نے سنا ہو تو مجھے بتائیں کہ میں آ کے سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ جو سودی نظام ہے اس کو جڑ سے خاتمہ کر دوں گا، جو کہ میں پہلے نہیں کر سکا، یا مجھ سے جو غلطیاں یا خامیاں ہوئی ہیں میں اس کا ازالہ کروں گا. میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو مجھ سے خامیاں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے، آگے آنے والے وقت میں ٹھیک کر دوں گا. آپ نے شاید اگر سنا ہو تو مجھے ضرور. ہم نے یہی سنا ہے کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، یہ بین الاقوامی سازش ہے، یہ جو ہے وہ سب چوروں نے مل کے باہر والوں کے ساتھ سازش کی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. مطلب اسلام کے نام کے ساتھ اس بندے نے مذاق ضرور کیا ہے، لیکن اسلام کے لیے اس بندے نے کچھ نہیں کیا ہے. تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینے سے سر پہ پہلے کہتے تھے چور چور، ٹھیک ہے، تو ایک چور پکڑا گیا تو اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، لوگوں نے پکڑا اس کو کٹایا، شرم نہیں آتی، داڑھی رکھ کے چوری کر رہا ہے. بھائی وہ چور نے داڑھی رکھ لی ہے، بتائیں. اب اس نے وہ کہا کہ ٹوپی تو میں نہیں پہن سکتا، داڑھی بھی میں نہیں رکھ سکتا، تسبیح تو رکھ لوں ہاتھ میں، لوگ مجھے کہیں کہ بڑا نیکو. دیکھیں آپ کا عمل، آپ کی گفتگو، آپ کا عوام میں جو قول و فعل ہے وہ آپ کو آگے لے کر آئے گا، وہ بتائے گا کہ آپ کیا بنیاد رکھ رہے ہو، آپ کون سا بیج.
رات قبلہ پیر صاحب سید ملوک شاہ جیلانی رحمت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تو ہمارے دوست جبار بھائی انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ دین کا جو تخم ہے نا وہ حب اہل بیت ہے. بہت خوب، بہت خوب، کیا اچھی بات. تو اس بات کو میں یہاں ضرور اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کے معیشت کے اندر اچھا تخم رکھنا ہے تو ہمیں سود کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں قول و فعل کے پابند ہونا پڑے گا، ہمیں جھوٹ سے ہٹنا پڑے گا، اپنی عوام کے ساتھ اپنی رایا کے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا. آپ کبھی نکلیں اس عوام کے ساتھ، آپ دیکھیں کئی فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اور آپ کے جو ہے وہ ڈنر آپ کے کتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ڈنر کے اوپر آپ کے لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں. تو آپ سوچیں کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ اگر میرے دور حکومت میں دریا کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اس کا حساب مجھ سے لیا جائے گا. اور تمہارے دور حکومت کے اندر تو لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ مر گئے ہیں، بے روزگار ہو گئے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہیڈ پہ سے اور روزانہ کی بنیاد پہ ابھی بھی دریا میں لاشیں پھنسی ہوئی بہ بہ کے آتی ہیں، ابھی بھی پانی پیچھے ہٹ رہا ہے تو لاشیں نکل رہی ہیں. ان کا حساب کس نے دینا ہے؟ کہ رب تعالیٰ تم سے نہیں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں ان کے اوپر حکمران بنایا تھا، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ صرف ایک میسیج چلا دیا کہ جی وہ فلڈ کی فورکاسٹ ہے، اپنا انتظام خود کر لیں. تو بھئی آپ عوام سے ٹیکس کس بات کا لیتے ہیں؟ آپ عوام کو جو ہے وہ تسلیاں کس بات کی دیتے ہیں؟ آپ عوام سے اتنے بڑے بڑے وعدے کیوں کرتے ہیں کہ اگر آپ 70 سال میں ان کے لیے کوئی اچھی لوکیشن پہ کوئی اچھے ڈیم نہیں بنا سکے، ان جو بنائے ہیں تو ان میں سے کتنے ہی تو ماشاءاللہ ٹوٹ گئے یا اوور فلو ہو گئے. تو یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی. بالکل ٹھیک ہے. پیر صاحب باتیں تو بہت ساری ہیں جو کرنی ہے، دل کرتا ہے آپ کو سنتے جائیں، اور یہ جو مسائل ہیں اس کی آپ نے نشاندہی بھی کی اور اس کا حل بھی بتایا. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کیسے ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. آخر میں کیونکہ وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے، آج کے دن کی مناسبت سے بڑا مبارک دن ہے، اس کو سید الایام کہا گیا، یعنی کہ دنوں کا سردار. آج کے دن کی مناسبت سے خوبصورت بات میں چاہوں گا، ذرا ویسے تو ساری باتیں بڑی خوبصورت تھیں لیکن آخر میں جاتے جاتے اگر ہدیہ کرنا چاہیں دیکھنے والوں کو ضرور کیجیے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی کہتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک بڑھائیں. بالکل. مطلب ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی رات پیر خانے پہ بات ہو رہی تھی کہ سرکار شوربے والا بکرے کا گوشت بہت پسند کرتے. تو صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ یہ زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں. زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اماں سے فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک پیالی سالن کی پڑوسیوں کے گھر ضرور بھیجا کریں. تو اس نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے آس پاس تو کافی سارے گھر ہیں، میں کس کے گھر بھیجا کروں؟ تو آپ نے کہا جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے قریب ترین ہے آپ اس کے پاس بھیجا کریں. بالکل ٹھیک ہے. صفائی کو اپنائیں. دیکھیں سب سے پہلے ضرورت ہے ہم خود کتنے ڈیسینٹ ہیں. بالکل. میں اگر اپنے گھر کا کوڑا اپنی گلی میں پھینکتا ہوں تو میں ایک اچھا انسان نہیں. بدقسمتی ہماری. میں اگر اپنے گھر کا کوڑا اپنے دروازے کے آگے پھینکتا ہوں تو میں اچھا انسان نہیں ہوں. میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جوس پی کے باہر روڈ پہ ڈبہ پھینکتا ہوں تو میں ایک اچھا انسان نہیں. میں خود دیکھیں حکومت کی بات ہم نے کی، سب سے پہلے ہم اپنی خامیاں دیکھیں نا، کہ جہاں حکومت لکھتی ہے ہارن بجانا منع، ہم ضرور بجاتے ہیں نا. جہاں لکھا ہو کہ گندگی پھینکنا منع ہے، کچرا ہم ضرور وہاں پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں مطلب جو قانون، کیوں ہم جب سعودی ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں کہ نیچے پڑی کوئی چیز نہیں اٹھانی، تھوک نہیں پھینکنا، نسوار نہیں پھینکنی، سگریٹ نہیں ایئرپورٹ پہ. ہم اپنے ملک میں رہ کے اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں. کیوں نہیں؟ جب آپ وہاں جا کر یہ بات کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، ایکٹیویٹی کر کے آپ جو ہے اچھا انسان ثابت کو خود کرتے ہیں، تو آپ اپنے ملک میں رہ کے کریں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے ملک کے لیے آپ نہ دیکھیں آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. آپ نچلی سطحوں پہ آپ خود اپنے آپ کا احتساب کریں، اپنے لیے سوشل ورک کریں. انشاءاللہ یہی سرکار کا دین ہے. اس کا نچوڑ یہی ہے کہ آپ اپنا اور اپنے آس پاس کا خیال رکھیں. بہت خوب. آپ کامیاب مسلمان ہیں. بہت خوب. پیر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور یہاں پہ ہماری خصوصی دعوت پہ جو تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. آپ سے بہت رہنمائی بھی ملی، بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا.
اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. بہت شکریہ. ناظرین یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا. بات ہوئی کچھ ہماری سیاسی نوعیت کے معاملات اور دیگر جو معاشرتی مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. بہت سارے آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آگے موقع ملے گا ضرور پروگرام میں اس کو شامل کریں گے. یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک لیں گے. بریک کے بعد جو دوسرا ہمارے پروگرام کا حصہ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. چلیے بہت شکریہ.